آپ کو کچھ ہول پڑے گا، آپ کے دل کو کچھ ہوگا کہ اتنی سی جگہ کے اندر لاکھوں سال اس بندے کو ہم ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد اللہ نے اٹھانا ہے، جتنے بھی قیامت کے دن باقی ہیں تب تک اس نے اتنی سی جگہ میں رہنا ہے۔ اس قبر کے اندر بھی جو ہے نا گرمی کو صدقہ بچاتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ بھی جس طرح سورۃ ملک کی حدیث ہے نا کہ مرغی جس طرح اپنے چوزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، سورہ ملک اسی طرح میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح صدقہ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، جب قبر کے اندر کوئی عذاب آنے لگتا ہے وہ عذاب کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بچھو آئے سانپ آئے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں مجھے خرچ کر چکا ہے، میں تجھے اس کو ڈسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے جمعے میں رکھی تھی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو۔ یہاں پہ عالم عرب کا ایک مشہور واقعہ ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے تو حدیث ہے کہ جس بیماری کا علاج طب کے اندر موجود نہ رہے، روحانی طور پہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، شہد میں، کلونجی میں، زیتون کے تیل میں، انجیر میں، آپ کو شفا نہیں مل رہی، اب کیا کیا جائے؟ اب صدقہ کیا جائے۔ عالم عرب کا مشہور واقعہ ہے، ایک عربی عالم کا بیٹا ایسے مرض کا شکار ہو گیا جس کا کوئی علاج ہی نہیں، تھک گیا، ڈاکٹروں کے پاس جا آ کے بہت علاج کیے، ایک رات گھر میں لیٹا ہوا تھا، اس نے خود یہ واقعہ تحریر کیا کہ میرے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث گردش کرنے لگی، میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا، ایک روشنی سی پیدا ہوئی، میں جیب کے اندر حسب استطاعت پیسے لے کے نکلا، پورے محلے میں گردش کی، کوئی بندہ بھی نہیں ملا کہ جس کو میں پیسے دے سکوں، اور نیت صدقے کی کر چکا تھا، اور اس نیت سے کہ اللہ میرے بیٹے کی بیماری دور کر، گھر واپس آتا ہوں ایک لاغر سی بلی دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کوئی بندہ تو نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے، بندے کے اوپر صدقہ کرنا تو بہت ہی اجر و فضیلت کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیے ایک جانور بلی ہے، اس کو اس نے دودھ پلایا، کہتا ہے دودھ پلانے کے بعد میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی